نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جنات ہم نے قابو میں دیے تھے، وہ جنات ہر وہ چیز بناتے تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں ان چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ نمبر 1 اونچے اونچے محل، عالی شان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے کہ جو آپ نے تعمیر کروائی۔ نمبر 2 تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہیں تھا۔ ہماری شریعت میں تصویر حرام ہے، تصویر بنانا، اس لیے ان کی شریعت میں یہ حرام نہیں تھا، اس کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 3 فرمایا بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے ہوتے تھے، اور پیالے کتنے بڑے بناتے تھے؟ فرمایا مفسرین کہتے ہیں اتنے بڑے پیالے ہوتے تھے کہ ایک پیالہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس میں 1000 آدمی کھانا کھا لیتے تھے، یعنی اتنا بڑا پیالہ وہ بنے۔ اور چوتھی چیز اللہ نے جو اس آیت کریمہ میں ذکر کی وہ یہ ذکر کی کہ ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں، یعنی دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھی اور اتنی بڑی تھی حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہ جا سکتی تھی کہ لوگ سیڑھیاں لگا کر اس پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں یہ دیگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرمایا اے داؤد کی آل کہ تم اللہ کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ اور ہم بھی اپنا جائزہ لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی کہ شکر جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں بھی جاری تھی۔ نمبر 2 جس قدر رب کی نعمتیں بندے پر زیادہ ہوں اسی قدر اس کو شکر کرنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 نیک بندے اگرچہ تھوڑے ہوں، نیک بندے اگرچہ تھوڑے ہوں یہ برے بندوں سے افضل ہیں، خواہ وہ کتنی بھی تعداد میں زیادہ ہوں۔ اس چیز کا اس میں ذکر کیا گیا۔ آگے سنیے، فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک ہی نے بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی بات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مالک میری وفات جو ہے، میرا وصال جو ہے وہ جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے، یہ اس میں تاکہ قیامت تک آنے والوں کو یہ پتہ چل جائے۔ پھر آپ محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات
دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جنات یہ جانتے تھے کہ جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی نماز کا یہ حال وہ جنات پہلے دیکھ چکے تھے کہ آپ کی نماز اتنی طویل ہوتی تھی کہ آپ ایک ایک مہینے تک یعنی نماز میں ہوتے تھے اور عبادت میں ہوتے تھے، یہ جنات کو معلوم تھا۔ تو اب جو آپ 1 سال تک جو جنات ان کو پتہ نہ چل سکا اور آپ 1 سال تک وہ کھڑے رہے، اور پھر وہ جو عصا تھا وہ عصا کو دیمک لگی، اور جب دیمک نے وہ پوری عصا جس پر آپ نے ٹیک لگایا ہوا تھا وہ ختم ہوئی وہ لکڑی، تو آپ زمین پر تشریف لائے۔ تو جب آپ زمین پر تشریف لائے تو اس کے بعد جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کے نبیوں کا جسم، دیکھیے کہ 1 سال تک وہ مسجد کے محراب میں کھڑے رہے لیکن ان کا جسم گلنے مٹنے پھٹنے سے محفوظ رہا۔ یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی دلیل قرآن بتا رہا ہے کہ 1 سال تک۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی پر جو موت طاری ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ان کو حیات ملتی ہے تو وہ قبر میں کیسے زندہ ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ 1 سال تک آپ بالکل ان کا جسم صحیح سلامت رہا، لیکن جنات کو پتہ بھی چلا تو جب پتہ چلا کہ وہ لکڑی دیمک کھا کر وہ ختم ہو گئی، اور اس درمیان پھر آپ زمین پر تشریف لائے، اسی کو اللہ نے بیان کیا فلما خر، کہ پھر جب سلیمان زمین پر آیا یعنی آپ کا جسم مبارک شریف زمین پر تشریف لایا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ، اور یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ وہ ان کا دعویٰ بھی باطل ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا پتہ چل جاتا۔ اور قرآن کہتا ہے اس ذلت و خواری کے وہ عذاب میں نہ رہتے، اور 1 سال تک مسلسل وہ تکلیف میں رہے، یعنی وہ عمارت کے کام میں مشغول رہے۔ اور وہ عمارت کیا تھی؟ دوسری ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے بیت المقدس کی جو بنیاد تھی وہ اس جگہ آپ نے قائم کی تھی جہاں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہیں بیت المقدس بنایا جائے اور اس کی عمارت قائم کی جائے، تو آپ نے اس کی تعمیر کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن آپ کی وفات کا وقت جب آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اس کو تکمیل کرنے کی آپ نے ان کو وصیت کی تھی۔ چنانچہ جنات کو آپ نے اس کام میں لگا دیا، اور آپ کی جب وفات کا وقت آیا اور بیت المقدس ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا، اس میں بہت کام تھا، یعنی 1 سال کا عرصہ پورا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی کہ مالک میری وفات جو ہے وہ جنات پر ظاہر نہ ہو اور وہ عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں، اور انہیں جو علم غیب کا جو دعویٰ جنات کو ہے وہ باطل ہو جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 53 برس تھی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو 13 سال کی عمر شریف میں ہی سلطنت کے تخت پر، یعنی آپ براجمان ہو گئے تھے، اور 13 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور 40 سال آپ نے حکمرانی فرمائی۔ یہ جو حصہ ہے نا، یہاں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ سنیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے آخری حصے میں جو یہاں پر ہے تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا، اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جنات کو غیب کا علم حاصل نہیں۔ فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو عوام کی اکثریت اس جہالت میں آپ کو نظر آئے گی کہ وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ عاملوں کے ذریعے جنات سے آئندہ کے احوال معلوم کرتے ہیں، اور بعض مرد اور عورتیں آپ کو معاشرے میں ایسی ملیں گی کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے اوپر بزرگوں کی سواری آتی ہے، اور لوگ کیونکہ وہ قرآن
کیونکہ پڑھا نہیں ہوتا یا علماء کی مجلسوں میں آتے نہیں، تو پھر وہ ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اگر کوئی بات بتا دیں، یعنی وہ کسی فلاں بزرگ کی سواری مجھ پر آتی، عورت پر بھی آتی ہے اور مردوں پر بھی، آپ سنیں کہ معاشرے میں ایسے ملتے بھی ہیں، تو وہ جب کوئی بات بتا دیں تو ان کی بتائی ہوئی باتوں کو یقین کی حد تک سچا تصور لوگ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جنات سے غیب کی بات پوچھنا، پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی جنات سے غیب کی باتیں پوچھتا ہے تو علماء نے لکھا کہ یہ حماقت ہے اور یہ اشد حرام ہے، اور اگر کوئی ان کی دی ہوئی باتوں پر یقین رکھ لے تو یہ کفر ہو جاتا ہے، یعنی یہ کفر ہے ان کی باتوں پر۔ یہی سوال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پادری بریلوی نور اللہ مرقدہ سے ہوا۔ آپ نے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ بتائیے کہ اگر غیب کی بات ان سے دریافت کرنی ہو، جیسے بہت سے لوگ حاضرات کر کے موکلات جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، تو اعلیٰ حضرت سے آپ دیکھیے نا، لوگ پوچھتے ہیں بزنس میں کیا ہوگا آگے بتا دیجئے، یہ ساری باتیں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح تو اعلیٰ حضرت نے جب لکھا تو آپ نے فرمایا یہ حرام ہے، اور کہانت کا شعبہ، بلکہ اس سے بھی بدتر زمانہ کہانت میں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہ تھا کہ جن آسمانوں میں جاتے تھے اور وہ ملائکہ کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اور وہاں سے سن کر وہ آتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ چوری سے وہ باتیں سن کر جب زمین کی طرف آتے تھے وہ جنات، تو وہ سچ میں اپنے دل کا جھوٹ ملا کر وہ جو کاہن، جو نجومی ہوتا تھا، اس کو وہ جنات وہ بتاتے تھے اپنی طرف سے ملا کر۔ اب جتنی بات سچی واقع ہوتی تھی یہ وہیں سے لوگوں میں چلتا ہوا آیا، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو جنات کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا کہ اب جنات آسمانوں کی طرف جا بھی نہیں سکتے، اور وہاں سے کوئی بات سن کر چوری کر کے وہ لا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے اب آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے کہ اب اگر کوئی جن آسمان کی طرف سے کوئی بات سننا چاہے تو اللہ نے ان کی وہ عذاب کے لیے وہ شہاب ثاقب ایک ستارہ ہے اور وہ آگ کا گولا ہے کہ اگر کوئی وہ جن بات سننا چاہے گا اور وہ آسمان کی طرف پرواز کرے گا تو اس سے وہ شہاب ثاقب سے اس کو مارتے ہیں، تو جس کا آگے بھی بیان آئے گا کہ سورہ جن میں اللہ نے پورا اس کا بیان کیا ہے۔ تو اب جن سے اگر کوئی بات پوچھے تو پھر اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ اگر یہ موکلات جو ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی بات پوچھے گا تو فرمایا یہ نرے جاہل ہیں، اور ان سے آئندہ کی بات پوچھنا عقلاً حماقت، شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو فرماتے ہیں یہ کفر ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی وقاریہ میں یہ لکھا کہ کسی مرد یا عورت پر کسی بزرگ کی سواری نہیں آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کی سواری، بعض خواجہ غریب نواز کی، بعض پتہ نہیں کتنے کتنے اولیاء کی۔ آپ دیکھیے کہ نعوذ باللہ مفتی وقار الدین صاحب فرماتے ہیں کسی مرد یا عورت پر کسی بزرگ کی سواری نہیں آتی، یہ دعوی فریب ہے، صرف جنات کا اثر ہوتا ہے اور وہ بھی کسی کسی پر ہوتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی، لیکن ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے پیچھے آپ نے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری طاقتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی، یہ آپ کے معجزات بھی تھے، لیکن بعض ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کی بات اگر آپ سنیں یا آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ ہم نے جو سنا اور یہ جو بات کر رہے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے میرے سامنے ایک کتاب ہے کہ بہت بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں، لیکن اتنی بات ایسی کر گئے کہ الامان والحفیظ کہ سمجھ میں نہیں آتا، یا وہ سمجھ نہیں پائے، یا جو ان کے جو 200 سال پہلے سے یہ فرقہ واریت چلی، انہی کا ایک مولوی تقیت الایمان جس نے کتاب لکھی، اسماعیل کہلوی، اس نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ بات تھی کہ جس سے ان کے ذہنوں میں یہ بات بچپن میں گزری گئی یا ڈال دی گئی۔
اب وہ انہوں نے اس چیز کو نہ سمجھا، تو اب وہ جب وہ کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں تو اس میں وہ کیا لکھتے ہیں سنیے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ہو یا ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو، اس معجزے میں نبی کا اور کرامت میں ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے سنتے جائیے گا، میں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو۔ سب اختیار اور سب کمال اللہ کا ہوتا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن انہیں اللہ نے اختیار دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کی جیسے ہم انہی کا سن رہے ہیں، اختیار میں ہوا دی تو انہیں کنٹرول دیا، تو جبھی تو وہ صبح جو 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا تو آپ وہ یمن سے ملک فارس میں دوپہر کا قیلولہ کرتے تھے، اختیار دیا تو اپنے اختیار سے پھر ملک فارس سے آپ کابل میں رات یعنی چند گھنٹوں میں جو 1 مہینے کا سفر ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں آگے، اب یہ بات لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ ارادہ اور فعل اللہ تعالیٰ کا ہے اور ظاہر ہو رہا ہے نبی یا ولی سے۔ اب جو انہوں نے مثال دی وہ دیکھیے کیسی تھی، آپ بھی کہیں گے کہ انہوں نے یہ قرآن و حدیث کو سمجھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے خواب انسان کے اختیار میں نہیں، آتا انسان ہی کو ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ اس شخص نے خواب دیکھا ہے، اس کا بہت بڑا کمال ہے، یہ شخص بہت بڑا با اختیار ہے۔ اب دیکھیے خواب کو نبی کے معجزے اور ولی کی کرامت کو اس سے ملا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں تو یہ شخص جس نے یہ کہا کہ جس نے خواب دیکھا تو یہ بہت بڑا باکمال ہے اور یہ شخص بڑا ہی با اختیار ہے، تو یہ کہنے والا جیسے ہی فرمایا کہ جیسے بے وقوف ہوگا، بالکل اسی طرح نبی کے معجزے سے یا ولی کی کرامت کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ حضرات با اختیار ہیں، تو فرمایا جب چاہیں جو کر سکتے ہیں، یہ بھی جہالت اور بے وقوفی ہوگی۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی جہالت ان کی طرف لوٹ رہی ہے کہ خواب اب نبی اور ولی کو اللہ نے یہ اختیار دیا تو جبھی تو وہ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں جس طرح کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو دلی سکون اور تسلی ملتی ہے، تو اسی طرح معجزہ یا کرامت کسی کے ہاتھ سے ظاہر ہو کہ اس کو بھی تسلی ملتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یعنی کسی نبی اور ولی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، ہاں ان سے معجزہ اور کرامت ظاہر ہو تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھ کر اللہ مجھے جیسے شاباشی دے رہے ہیں تاکہ جس کام میں لگے ہوئے ہو تاکہ مزید ذوق اور شوق پیدا ہو۔ یعنی نبی اس لیے آتے ہیں کہ وہ تبلیغ جو کر رہے ہیں اپنے ذوق و شوق سے، نعوذ باللہ وہ ذوق و شوق سے تبلیغ نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں ان کی عقل دیکھیں کہاں تک جاتی ہے، کبھی کبھار اس کے لیے کرامت وغیرہ ظاہر کرائی جاتی ہے تاکہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے ولی کو تو ویسے ہی کوئی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ جب اس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ، اور میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر جتنے صحابہ نے کلمہ پڑھا آپ ان کے ہزاروں احادیث میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی، اور پھر یہ چیزیں لکھ کر یہ بار بار ہر چیز میں، یعنی انہوں نے کرامتیں ہی لکھی ہیں، اس میں بہت ساری یہ کتاب ہے میرے پاس، کسی کے ایسے ہاتھ میں لگی تھی تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کی عقل کو قید کر کے، لیکن اتنے بڑے بڑے شق الحدیث وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ایسی بات الامان والحدیث وہ ممبر سے بھی لوگوں کے درمیان بھی اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں چوکنا رہ کے سننی چاہیے اور اپنے عقل و فہم کو بھی وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو قرآن کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے سیکھیے اور سمجھیے کہ جنہوں نے 1400 سال سے جن کی چینیں وہ صحابہ اور تابعین اولیاء کاملین سے وہ ملتی ہوئی انہی کے نقش قدم پہ جو انہوں نے حضور سے سیکھا، اور وہ جو سیکھتے سکھاتے ہوئے آئے ہوئے ہیں انہی سے سیکھنا چاہیے، اور انہی کے ساتھ دامن سے اللہ ہمیں وابستہ رکھے، ہر قسم کی گمراہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بتا کر نہ میں نے کسی پر تنقید کرنی تھی، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی اگر معجزہ اور ولی سے کرامت ہوتی ہے جب اللہ نے انہیں دیا ہے اختیار۔ اب آپ ان کی کتاب میں ہی یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک ولی تھے، اسی کا پھر یہ جو جملے میں نے سنائے اسی کے آگے پھر وہ ایک اللہ کے ولی کا لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بادشاہ کی 19 بوتلیں شراب کی توڑ دی، ایک کو چھوڑ دیا، تو ایک کو چھوڑا تو اب وہ جو بادشاہ کے سپاہی تھے وہ اس کے پاس گئے، تو بادشاہ کے سپاہی نے بولا کہ 20 بوتلیں میں نے شراب کی منگوائی تھی، تم 19 وہ ایک لے کر آئے، 19 کہاں ہیں؟
اور انہوں نے کہا کہ فلاں بزرگ نے وہ 19 توڑ دی اور ایک چھوڑ دی، تو اپنے سپاہیوں کو بھیجا وہ پکڑ کے اس کو لے کر آؤ۔ تو وہ جب بزرگ کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ 19 میں نے اللہ کی رضا کے لیے توڑی تھی، 20ویں میں میرے نفس کا دخل ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا تم مجھے جانتے نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو کہا کہ ہاں میں نہیں جانتا، مجھے پتہ ہے تو میری گردن اڑا دے گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ نے کہا، انہوں نے بزرگ نے کہا تو بھی مجھے نہیں جانتا۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو سامنے سے دیوار میں سے 2 شیر نکل کر آئے، تو وہ اللہ کے ولی کو بھی نہیں پتا، وہ بھی بھاگ رہے ہیں شیر کو دیکھ کے، سارے درباری بادشاہ سب بھاگ رہے ہیں۔ تو کہا بس ان سے یہ کرامت ہو گئی، لیکن انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مجھ سے ہی کرامت ظاہر ہوئی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیسی باتیں ہیں کہ جو سمجھنے والے اگر سوچیں تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بات کیا پیچھے کی اور آگے کیا بات لکھ رہے ہیں، کہ اللہ کے ولی کو نہ پتا ہو کہ یہ مجھ سے ہی کرامت ظاہر ہوئی کہ 2 شیر نکلے اور وہ بھی بھاگ رہے ہیں، اور پھر وہ سارے لوگ اس بزرگ کے عقیدت پہ من بھی بن جاتے ہیں کہ یہ تو آپ سے ہی تو ظاہر ہوا تھا کہ 2 شیر نکلے تھے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی گمراہی اور بدبختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ مولا کریم ہمیں قرآن حکیم کا فہم عطا فرما، فہم دین عطا فرما، ہر قسم کی گمراہی بدبختی سے، زوال نعمت سے اللہ مرتے دم تک محفوظ فرما۔ اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرما، محبوب کریم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، میرے مالک مرتے دم تک ہماری مدد فرما کہ ہمارے لیے قرآن سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان فرما۔ ہر قسم کی گمراہی، بدبختی، بے ادبی سے، گستاخی سے، تیرے محبوب کی، انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی، اللہ ہمیں گستاخیوں سے، ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔